السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، جہانگیر ترین اور کپتان حکومت کے درمیان آج کل کیا چل رہا ہے اور جہانگیر ترین کیا پلان بنا رہے ہیں کپتان حکومت کے خلاف؟ جہانگیر ترین کو کس طرح حکومت ڈیل کر رہی ہے، کس طرح حکومتی عہدیدار ان کی شوگر ملز کے معاملے پر ان کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں۔ جہانگیر ترین آج کل اسلام آباد آئے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں اسلام آباد میں؟ اس حوالے سے بہت ساری نئی خبریں، اہم انکشافات اور بڑی زبردست انٹرسٹنگ خبریں آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے۔ صدیق ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق صاحب، ویلکم ٹو شو سر۔ تھینک یو سائیں۔ صدیق صاحب، یہ بتائیں کہ جہانگیر ترین پہلے یہ بتائیں کہ اسلام آباد کیوں آئے ہیں؟ یاروں دوستوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کا گھر ہے یہاں پہ اسلام آباد میں۔ سیدھا سیدھا بولتے سائیں، اس کا گھر ہے، مرضی ہے اس کی۔ اچھا، اپنے گھر آیا ہے تو اس میں ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن پولیٹیکل ایکٹیویٹی کیا ہے؟ پریشان ہے بیچارے کافی، ایک تو بددل ہو گئے ہیں جو عمران خان نے ان کے ساتھ کیا۔ جو دوست ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں ان میں سے ایک دوست کے ساتھ ہماری بھی دعا سلام ہوئی، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بہت ڈسٹرب ہیں اور وہ ان کو فکر یہ نہیں ہے کہ عمران خان ان کے ساتھ ناراض ہے یا ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے۔ فکر ان کو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی وجہ سے پارٹی جو ہے وہ آلموسٹ بہت پیچھے چلی گئی۔ پارٹی، حکومت تو ظاہر ہے جس طرح کی کر ہی رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے، تو انہوں نے کہا جی پارٹی کو بالکل نظر انداز کیا اور پارٹی جو ہے وہ تباہ ہو گئی، اور ان کے ساتھ جو عمران خان نے کیا ہے تو اس جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ میرے لیے تو بڑا اچھا خاصا سبق ہے۔ میں نے کیا اس پارٹی کے لیے نہیں کیا، عمران خان کو پروموٹ کرنے میں کیا کچھ نہیں کیا، مالی وسائل بھی دیے، اپنا وقت بھی دیا، بڑا مال دیا جی، ہیلی کاپٹر جہاز تک دیے، اور اس کے بعد بھی اس قسم کے حالات اور پھر شوگر ملوں کے خلاف کارروائی کرنا، ٹارگٹ کر کے کرنا، ٹارگٹ تو ہے اس میں تو کوئی سنائے مال شال بھی لیا جا رہا ہے حکومتی عہدیداروں کی طرف سے، شوگر ملوں سے بلیک میل کر کے، اس طرح کی خبریں مارکیٹ میں چل رہی ہیں۔ ویورز، چونکہ ملاقات ہوئی ہے جہانگیر ترین کے ساتھ بہت سے دوستوں کی، تو جو ان کو خدشات ہیں، تحفظات ہیں شاکر سولنگی صاحب، وہ یا آپ یہی سمجھے کہ یہ انہی کی زبانی ہیں، تو وہ جہانگیر ترین کی نہیں جو دوست ان سے مل کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہم جیسے دوستوں کے ساتھ جب وہ ملتے ہیں تو پھر وہ بات نہیں کرتے، ہمارے ساتھ سیاسی باتیں کرتے ہیں، جنرلی باتیں ہوتی ہیں تاکہ ان کو یہ تاثر دیا جائے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب ہم جیسے لوگ چلے جاتے ہیں تو جو اصل لوگ ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ جو پرسنل ہوتے ہیں، جو پرسنل ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ دل کی باتیں کرتے ہیں۔ یا یہ ہے یہاں پہ نا ایک اہم حکومتی شخصیت پہ یہ الزام ہے کہ وہ ایف آئی اے کے ذریعے ایسی شوگر ملز جن کے اوپر ایف آئی اے کے مقدمات ہیں، ان شوگر ملز کے ساتھ کوئی لین دین کے معاملات مبینہ طور پر کر رہے ہیں، اور ایف آئی اے کے کچھ اہلکار ہیں جو انکوائری کر رہے ہیں یا افسران ہیں وہ اس میں مبینہ طور پر ملوث ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی 30 سے 35 کروڑ روپیہ ہر اس شوگر مل سے لیا جا رہا ہے، جو کہ جس کا نام چینی سکینڈل میں موجود ہے، سوائے جہانگیر ترین کی ایک شوگر مل سے۔ جی، اور میری اطلاع کے مطابق جو خسرو بختیار اور ان کے جو بھائی ہیں پنجاب کے جو فائنانس منسٹر بھی ہیں، ان کو بھی ان سے بھی یہ لین دین کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ ایک ذرائع نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے بھی کوئی مال پانی دیا ہے کیسز بند کرانے کے لیے۔ اچھا، لیکن ترین نے اس تو معاملے سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کے ذریعے مال پانی اور کیسز بند کرانے اور یہ شوگر مل سے پیسے لینے، یہ تو ویورز اور میں ہمارا حق ہے، آپ نام بتائیں نہ بتائیں ہم تو یہ سمجھ سکتے ہیں نا کہ کون ہو سکتا ہے، مطلب ایک ایف آئی اے کے دیکھیں ذریعے۔ نام مجھے معلوم ہے، دیکھیں میں نے آپ سے پہلے ایک بات کہی، نام مجھے معلوم ہے، لیکن میں اس وجہ سے نام نہیں بتا رہا کہ میں نے آپ کو بات کے شروع میں بتا دیا کہ میں ان دوستوں کو کوٹ کر رہا ہوں جو دوست جہانگیر ترین سے مل کر آئے، ٹھیک ہے، دروغ برگردن راوی، یہ اس کا مطلب بس ہوتا ہے۔ ویورز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو لیکن ایف آئی ایک اے اور اہم نیب کو اور یہ سارے معاملات جو ڈیل کر رہا ہوگا حکومت کی طرف سے، ان کی طرف اشارہ ہے شاید۔ آپ جو مرضی کہیں جی، میں تو ایف آئی اے میں پیپلز پارٹی کے لوگوں ظاہر ہے، ہم مقصد شیخ ایشو رشید ہوئے تو ہیں، نہیں کہیں گے نا، ٹھیک ہے، تو وہ تو ظاہر ہے ہمیں شیخ بھی صاحب کے الگ معاملات ہیں بھائی،
لیکن جو یہ معاملات ہے احتساب اور یہ جہانگیر ترین اور شوگر ملیں اور FIA، خبر اس میں ہمارے ویورز کے لیے یہ بھی ہے کہ جو کمپٹیشن کمیشن میں نے آسان کر دیا ہے، نام کے قریب پہنچا دیا ہے. نہیں، وہ ویورز بڑے سمجھدار ہیں، آپ کے جو سبسکرائبرز ہیں، جو آپ کے ویورز ہیں، ان کو سب پتہ ہے، وہ اتنے وہ نہیں ہیں کہ ان کو پتہ نہ ہو. ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے، جس کو تقابلی کمیشن کہا جاتا ہے، اس نے چینی شوگر کا یہ جو چینی سکینڈل ہے اس میں ملوث افراد اور شوگر ملز کے حوالے سے اپنی انکوائری رپورٹ مکمل کر لی ہے، اور وہ آج یا کل تک جاری کر دی جائے گی. اور میری اطلاع کے مطابق 3 سے 4 ارب روپے جرمانہ کیا جا رہا ہے شوگر ملز کے اوپر. اور یہ میں بات کر رہا ہوں صرف اور صرف پنجاب کی شوگر ملز کی. یہ بات بھی جہانگیر ترین کو اپنے ذرائع سے پتہ چلی ہے کہ یہ جو رپورٹ جو ہے وہ لائی جا رہی ہے، اور اس رپورٹ میں اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے کہ جہانگیر ترین کو زیادہ سے زیادہ جرمانہ ہو، حکومتی لوگ اراکین کو، کمیشن کے اراکین کو مبینہ طور پر پریشرائز بھی کر رہے ہیں، دباؤ ڈال تاکہ مرضی کی رپورٹ لے سکیں. تو اس رپورٹ میں یہ چیزیں خاص طور پر اس کا ذکر ہے کہ جہانگیر ترین جو ہیں، اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، یہ ویورز کو بتانا بہت ضروری ہے. دیکھو صحیح، شوگر ملز پورے ملک میں ہیں، لیکن یہ جو انکوائری کی ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے، صرف پنجاب کی شوگر ملز کے حوالے سے کی ہے. سندھ کی شوگر ملز کو نہیں چھوڑا، باقی جگہوں پہ جو شوگر ملز ہیں ان کو انہوں نے بالکل نہیں چھیڑا. لیکن یہاں پنجاب کی شوگر ملز کو باقاعدہ ٹارگٹ کر کے انویسٹیگیٹ کرنا، اور پھر جو میں نے بات کہی کہ مبینہ طور پر جو FIA والے پیسوں کا لین دین بھی شاید کو دبانے کے لیے وہ چیزیں بھی چل رہی ہیں. تو پنجاب میں تو خسرو بختیار اور ان لوگوں کی بھی ہیں. ہاں، وہی کہہ رہا ہوں نا. تو ابھی وہ جو اس کی آئیں گے، اس کی زد میں آئیں گے، وہ بڑے اہم لوگ ہوں گے. اور اگر یہ 3 سے 4 ارب روپیہ جرمانہ ہو گیا تو یہ بہت بڑا اور بھاری جرمانہ ہوگا. اور اس میں تو ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ یہ پتہ کریں کہ چینی کی ہر شوگر مل کی پیداوار کتنی ہے، مارکیٹ میں کتنی لائے، سبسڈی کتنی حاصل کی، اس کے بعد کسانوں کو کتنے پیسے ادا کیے، اور باہر آپ نے کتنی چینی بیچی. یہ سارا ڈاٹا شیٹا جو ہے نا وہ ان کو دینا پڑنا، اس کی بنیاد کے اوپر یہ رپورٹ بنی ہے. اب یہ جو آپ نے انٹرو دیا تھا نا، اس کی طرف ذرا آ جاتے ہیں. وہ چونکہ سیاسی ہے اور ہمارے ویورز جو ہیں کیا کرنے جا رہا ہے جہانگیر ترین گروپ؟ ایک بڑی اہم چیز ہے. اچھا، کچھ وزراء بھی ملیں گے، فواد چودھری اس میں شامل ہے، شفقت محمود ہیں، شیریں مزاری ہیں، خود پرویز کھٹک ہے، اسپیکر اسد جہانگیر ترین سے ملیں گے یا ملتے ہیں. جب بھی وہ آتے ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ چاہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان فاصلے کم کیے جائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جہانگیر ترین صاحب نے ایک بات کہی ہے، یہ بھی واقفان حال کے اوپر ہی ڈالتا ہوں. بات اس نے یہ کہی ہے کہ میرے ساتھ تو جو خان صاحب نے کرنا تھا کر لیا، لیکن اب جو الزامات میرے پہ لگائے ہیں میں ان کا اس وقت سیاسی جواب دے سکتا ہوں، دوں گا بھی، قانونی جواب دے سکتا ہوں، دوں گا بھی، لیکن میں اس حکومت سے لڑ نہیں سکتا، کیونکہ حکومت اس وقت پاور میں ہے. جس کے پاس پاور ہوتی ہے، طاقت ہے، تو وہ ہے. تو انہوں نے ہے. کہا کہ یہ جو لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، جو میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس نے خراج تحسین پیش کیا اون چودھری کو خاص طور پہ. اور اس نے کہا کہ یہ مجھے امید نہیں تھی، لیکن یہ ایسا شیردل اور بہادر آدمی ثابت ہوا کہ اس نے اپنے استعفے میں لکھا کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے اور مجھے جہانگیر ترین کے خلاف بیان دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ گروپ چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ رہوں گا اور بالکل رہوں گا، اور میں حکومت کا جو یہ پریشر ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور میں معاون خصوصی کے عہدے سے ریزائن کرتا ہوں. وہ عمران خان، میں نے کل بھی بولا تھا، اون چودھری عمران خان کا بڑا قریبی آدمی ہے، رازداں ہے. تو جہانگیر ترین نے اس کو بھی خراج تحسین پیش کیا. اب جو اصل بات ہے وہ ہے شاکر سولنگی صاحب اور ویور صاحب. آپ کو میں بتا دوں کہ جہانگیر ترین آج کل لاہور اور اسلام آباد میں ان الیکٹیبل سے رابطے کر رہے ہیں، ملاقاتوں کا ٹائم لے رہے ہیں جو بہت کم مارجن سے ہارے یا بہت کم مارجن سے جیتے الیکٹیبلز. اور ایسی تعداد صرف PTI میں نہیں ہے، مسلم لیگ نون میں بھی ہے، پیپلز پارٹی میں بھی ہے.
ہو یہ رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے کہ شاید اگر ان کی عمران خان سے بات نہیں بنتی، اور جو کہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں بننے دی جائے گی اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے، یہ شہباز گل اور اس طرح کا مافیا، جو شہباز اکبر اور یہ شہزاد اکبر، نان الیکٹڈ لوگوں کی وجہ سے، جس سے پوری کابینہ تنگ ہے، تو اس وجہ سے سائیں میرا جہاں تک سیاسی ویژن کہتا ہے کہ اگر وہ کوئی پارٹی جوائن نہیں کر، دیکھیں اس کے پاس اس وقت 40 MPs MNAs ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ یہ تعداد، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سارے کے سارے اس کے ساتھ ابھی تک کھڑے ہیں صحیح، اور اگر یہ تعداد بڑھ جاتی ہے، نذیر چوہان کے علاوہ، نذیر چوہان کو چھوڑے جی، اس نے تو بڑی چھوٹا پن کا ثبوت دیا ہے، انسان یا تو کھڑا ہو یا نہ ہو، یہ نہ کہ آپ پریشر برداشت نہ کر سکے، یہ جلد سازی تو آپ نے خود کی تھی، آپ کو کس نے بولا تھا مذہبی الزامات لگائے؟ اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے تو آپ اتنے تیور نہ دکھاتے، بھڑکیاں نہ مارتے۔ بالکل بالکل صحیح بولا۔ ابھی جو ترین صاحب ان سے اس وجہ سے رابطے کر رہے ہیں، میری اطلاع کے مطابق اگر وہ ایک آزاد گروپ بھی بنائیں گے شاید اس کو ترین گروپ کا نام نہ دیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ انتخابات سے قبل ایک نئی پارٹی وجود میں آ سکتی ہے، جس طرح 2018 کے الیکشن سے پہلے تحریک لبیک پاکستان کو کھڑا کیا گیا، اس کو 28 لاکھ ووٹ پڑے، اس کے بعد اسی تحریک لبیک کو کالعدم قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن الیکشن ابھی بھی لڑ رہی ہے، الیکشن لڑ رہی ہے، تیسرے اور چوتھے نمبر پہ آ رہی ہے پابندی کے باوجود۔ سائیں یہ جہانگیر ترین اگر بندے ان الیکٹیبلز کے پاس پہنچ گیا، وہ اس کے ساتھ شامل ہو گئے، تو جہانگیر ترین ایک ایسا پریشر گروپ ہوگا کہ آئندہ جو بھی حکومت آئے گی، جس طرح ہر آنے والی حکومت کے لیے کاف لیگ اور MQM ناگزیر ہوتی ہے، اسی طرح جو بھی حکومت نون لیگ، پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کی آتی ہے، یہ جہانگیر ترین گروپ اس کے لیے ناگزیر ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جہانگیر ترین سر یہ بتائیں کہ جہانگیر ترین میں قائدانہ صلاحیتیں نہیں ہیں، خود پارٹی رن کیوں نہیں کر پا رہا یا کیوں نہیں کر رہا؟ اگر نیا گروپ نئی پارٹی بنائیں گے بھی، فی الحال تو گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں، چھوٹے سے گروپ کو 40 لوگوں کو، لیکن اگر نئی پارٹی الیکشن سے پہلے بنائیں گے بھی تو جہانگیر ترین کو تو بطور سپورٹر، بطور انویسٹر چلایا جائے گا، قائدانہ صلاحیتیں بالکل وہی کاف لیگ والا سین کا، ایک میازار اور شجاعت والا کام کیا جائے گا۔ دیکھیں آپ کی یہ بات جو ہے وہ میں نہیں مانتا کہ قائدانہ صلاحیتیں نہیں ہیں، ان میں قائدانہ صلاحیتیں ہیں، تو عمران خان آج وزیر اعظم ہے اسی جہانگیر ترین کی وجہ سے۔ اگر وہ 8 یا 9 MPs نہ لے کر آتا آزاد اپنے ہیلی کاپٹر پہ، جہازوں پہ، اور شامل نہ کرواتا ان کو PTI میں لا کے، لیکن قائد تو عمران خان بنا وہ تو ہوا ہے اس نا، وقت بنا ہوا تھا نا، چیئرمین تھا، یہ اس کی قائدانہ صلاحیتیں تو نہیں تھی نا، پنجاب میں گورنمنٹ بنا سکتا۔ سر یہ سپورٹر ہی ہوئے نا، سپورٹر کی بات نہیں ہے، صحیح ہے، سپورٹر کی بات نہیں ہے، آپ جو ہے نا وہ جان بوجھ کے ایک ایسی تیلی چھوڑ دیتے ہیں، ایک ایسی جو ہے بے وقت کی راگنی فیلر نہیں، بے وقت کی راگنی آپ چھیڑ دیتے ہیں، ایسی نہیں چلتے معاملات۔ پرابلم یہ ہے جہانگیر ترین ایک بزنس مین ہے، سمجھیں، اتنا بڑا سیاستدان ہے، اگر وہ قائد نہ ہوتا، اتنا بڑا بزنس امپائر نہ چلاتا، وہ اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ پارٹی کا چیئرمین یا سربراہ کوئی اور ہو، ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ اور ہو، لیکن اس کے پیچھے ہاتھ اسی کا ہوگا، جس طرح راہل گاندھی کے پیچھے سونیا گاندھی ہے، بلاول بھٹو کے پیچھے آصف زرداری ہے۔ یہ کاف لیگ کی طرح میاں اظہر کو قیادت دے کے شجاعت کو لایا جائے گا، یہ جہانگیر ترین کے ساتھ اس طرح نہ کیا جائے، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ ایسے نہیں۔ اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، اس مرتبہ اس کو ہاتھ تو لگ چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اس مرتبہ جہانگیر ترین کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ نے ان کی مرضی کے بغیر بندوں کو توڑنا ہے، ان سے بات کریں تاکہ ان کا جو پریشر ہے وہ آپ کے اوپر نہ آئے۔ اچھا وہی دیکھو اس نے ہر کتاب اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان کی مرضی کے بغیر یہ کر سکتے ہیں جہانگیر ترین، اور لوگ ٹوٹ جائیں گے۔ یہ صحیح کوئی ایک سیاستدان بتائیں مجھے
पार्लियामेंटेरियन, सियासतदान, रुकन कौमी असम्बली, मुंतखब नुमाइंदा जो इनकी मर्जी के बगैर आगे पीछे जा सके? ऐसी भी बात नहीं है, दो अभी चार भी ही बहुत होंगे, है। मौलाना फजल रहमान तो फिर वगैरह। है ना फजल रहमान, हाँ, फजल रहमान है मौलाना ना तो डटा हुआ है, जी, मौलाना तो डटा मौलाना हुआ है। फजल रहमान है ना, शायद खकान अब्बासी है ना, महमूद अचकज़ई है ना, और बहुत से अख्तर मेंगल है ना। हाँ, तो इस सही तरह के इसी कुछ तरह हैं तो बड़े ये नाम। कुछ नहीं है, ये बड़ी तादाद है। लेकिन अक्सरियत स्वयं हमाम में नंगी है ना। सही हमाम में नंगे होने की बात आप उस वक्त बात करें जब आप इलेक्शन देखें। हाँ। ये टोटली डिफरेंट इलेक्शन होगा। अच्छा, ये जो आने वाला इलेक्शन होगा, देखें हम इतनी खुल खुला के कभी किसी ने इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जितना अब हम भी खुलम खुला बात कर रहे हैं, सियासतदान भी बात कर रहे हैं और लोग भी बात कर रहे हैं। उनको भी तो अपनी इज्जत अजीज़ है ना, हाँ कि उनके ऊपर, उनके इदारों के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है, क्यों लग रहा है? सर, वो जो कुछ कर रहे हैं तो पब्लिक और सियासतदान और सहाफ़ी तनकीद भी न कर सके। तनकीद तो हम कर रहे हैं, वो बर्दाश्त भी कर रहे हैं, ऐसी वरना मैं और आप जेल में होते। जितना कुछ कर रहे हैं बर्दाश्त तो इतना तो बर्दाश्त करना नहीं पड़ेगा। ब्रॉप, देखिए इसके जिम्मेदार ये खुद हैं, हाँ, ये सियासतदान खुद हैं, लेकिन वो एक ट्राई तो कर रहे हैं ना जहांगीर तरीन के इनकी मर्जी के बगैर करके देखे। उसने इसकी मर्जी करके इमरान खान को बंदे ला के दिए, उस इमरान खान उसको किक मार के निकाल दिया। वैसे मेरे पास एक और खबर है बहुत बड़ी, लेकिन मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा। कल के प्रोग्राम उसी टॉपिक पे कराऊंगा सर, करेंगे। ओके, बहुत बड़ी खबर है, ठीक है, बम्बू खबर है। खत्म कर दें फिर आज। अभी प्रोग्राम मेरा ख्याल है टाइम खत्म हो करें, गया टाइम है। हो चलें, गया बहुत है। शुक्रिया सिद्दीक साहब। व्यूअर सिद्दीक साजिद के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।